یہ کہانی شروع ہوتی ہے 17 سال کے ایک عرب کے نوجوان سے جس نے بھارت کی سب سے بڑی سطح کو ہلا دیا۔ اس کی طاقت اور جنون نے اسے وہ بنا دیا جسے آج ہم اسلامی سभ्यता کا سرپرست مانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی طاقت اس میں آئی کہاں سے؟ ہندوستان جو سभ्यता کا پالن کہا جاتا ہے، وہی ہندوستان جہاں پہلی بار انسان نے قدم رکھا اور جسے دھرتی پر سभ्यताओं کی جننی مانا جاتا ہے، اس پوتر بھومی پر جہاں ہزاروں سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، اسی ہندوستان میں کیسے ایک عرب کے نوجوان نے اتہاس رچا۔ یہ کہانی ہے محمد بن قاسم کی، وہ وجیتا جس نے ہندوستان کی دھرتی پر اپنے ویرتا کے جھنڈے گاڑ دیے، جس نے نہ کیول اپنے دھرم کا پرچم لہرایا بلکہ اتہاس کے پنوں میں اپنی جگہ بھی بنائی۔ محمد بن قاسم کی یہ کہانی نہ کیول ایک سامراج کو جیتنے کی ہے بلکہ ایک نئی سभ्यता کو استھاپت کرنے کی بھی ہے۔ تو آئیے اس ویرتا اور سنگھرش کی ادبھت کہانی کو جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو ہیلو گائز، میں ہوں تنظیف اور چلیے شروع کرتے ہیں ایک اور نیا ایپیسوڈ۔ یوں تو بھارت اور عرب کے تعلقات ہزاروں سال پرانے ہیں، لیکن بھارت میں آنے والے پہلے مسلمان وہ کاروباری تھے جو عرب سے ویاپار کرنے بھارت آتے تھے۔ محمد بن قاسم سے بہت پہلے مسلمان بھارت میں داخل ہو چکے تھے۔ ہجرت کے 15ویں سال بھارت میں 3 صحابی آئے جنہوں نے بامبے، ٹھانا اور بھروچ میں اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کیا، اور پھر اس کے بعد لگاتار 28 صحابہ کرام اسلام کے پرچار پرسار کے لیے بھارت کے مختلف حصوں میں تشریف لاتے رہے۔ محمد بن قاسم نے جس وقت حملہ کیا اس وقت بھارت کے 3 بڑے شہروں سندھ، گجرات اور ممبئی میں مسلمانوں کی بستیاں موجود تھیں۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ کرنے کا کارن یہی مسلمان تھے جن کی عزت پر راجہ داہر نے ہاتھ ڈال دیا تھا۔ سندھ کے علاوہ مسلمانوں نے گجرات میں بھی اپنی بستیاں بسا رکھی تھی۔ مسلمان گجرات میں اس وقت آئے جب مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، یعنی 624 عیسوی سے پہلے ہی اسلام پوری طرح سے بھارت میں داخل ہو چکا تھا۔ گجرات کے بھروچ میں آج بھی ایک ایسی مسجد موجود ہے جس کا رخ مسجد اقصی کی طرف ہے۔ اتہاس کاروں کی مانے تو اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بھارت میں داخل ہو چکا تھا۔ بھارت کے کچھ راجاؤں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفے بھی بھیجے، جن میں ایک نام کیرل کے راجا چیرامن کا آتا ہے، جو خود کیرل سے سفر کر کے مکہ گیا اور وہاں پر جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے بھارت میں ایک مسجد بھی بنوائی جسے آج چیرامن پیرومل مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں عثمان ثقفی نے ٹھانا اور بھروچ کے علاقے میں اپنی سینائیں بھیجی۔ اس کا بھائی مغیرہ دیبل کی کھاڑی میں اسلام کا پرچم لہرانے میں کامیاب رہا۔ اس جنگی مٹبیڑ کے بعد بھارت کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور دیبل کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ دیبل ایک پراچین بندرگاہ تھی، اس کا ٹھکانہ موجودہ کراچی شہر ہوا کرتا تھا۔ اکثر عربوں کے قافلے دیبل میں ہی ٹھہرا کرتے تھے۔ سمندر میں سفر کرنے والے ناوکوں کا یہ ایک ماتر ٹھکانہ تھی، لیکن یہاں ایک خطرہ بھی تھا، اور وہ خطرہ تھا دیبل میں اپنا ٹھکانہ بنائے سمندری ڈاکوؤں کا۔ یہ ڈاکو اکثر مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ 711 عیسوی میں ایک بار ڈاکوؤں نے مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنے کے بعد انہیں بندی بنا لیا۔ اس قافلے میں کئی عورتیں اور بچیاں شامل تھی، جس میں ایک عورت یا حجاز چلا رہی تھی۔ لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ خبر عراق کے گورنر حجاز بن یوسف تک پہنچ گئی۔ معاملہ ایک مسلمان عورت کی عزت کا تھا اور وہ پکار بھی رہی تھی فارس کے گورنر حجاز بن یوسف کو۔ حجاز بن یوسف ظالم تھا، لیکن اتنا مسلمان تھا کہ کسی مسلمان عورت کی آبروزی پر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ لشکر تیار ہوا، تلواریں سمیٹ لی گئی، گھوڑوں کی زینیں باندھی جانے لگی، اور یہ سب ہو رہا تھا ایک مسلمان عورت کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے۔ حجاز بن یوسف نے ترنت سندھ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا اور اس کی باغ ڈور اس کمانڈر کو دی جس کے آگے ہمالیہ بھی کانپتا نظر آیا۔ سن 711 عیسوی میں ایک لشکر سندھ کی طرف آتا دکھائی دیا، جس کی باغ ڈور ایک 17 سال کے نوجوان کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک ہاتھ میں اسلامی پرچم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھامے یہ لشکر کسی آندھی کی طرح سندھ کی سرحدوں میں داخل ہو گیا۔ اس مشہور جنرل کا نام تھا محمد بن قاسم ثقفی۔ محمد بن قاسم حجاز بن یوسف کا بھتیجا اور داماد تھا۔ اسے خود حجاز نے ہندوستان فتح کرنے کے لیے سندھ بھیجا تھا۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے اس دیبل شہر کو فتح کیا جہاں پر مسلمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا۔ اس نے سارے حاجیوں کو آزاد کروایا، لوٹا ہوا مال واپس لیا اور پورے شہر کو ڈاکوؤں سے پاک کر دیا۔ دیبل کی جیت بھارت میں مسلمانوں کی حکومت کی طرف بڑا پہلا قدم تھی۔ اس جنگ نے سندھ پر مسلمانوں کی حکومت کے دروازے کھول دیے۔
लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मोहम्मद बिन कासिम का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि सिंध के राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका था। देवल को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने एक ऐसी हुकूमत कायम की जिसमें अमन और इंसाफ ही सब कुछ था। वो अपनी फौजी दस्तों के साथ बैठकर खाना खाता और किसी चट्टान पर यूं ही सो जाता। भारत के वैश्य और सूत्रों के लिए ये हैरानी की बात थी कि कोई जनरल और किसी सेना का कमांडर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें तो किसी ऊंची जात के इंसानों के पास बैठने और उसके पास से गुजरने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसी बराबरी और समानता की बातें उन्होंने कभी सुनी भी नहीं थी। ये कमांडर अपने सैनिकों के साथ बैठकर खाना खाए और पत्थरों पर सो जाए, ये उनके सोच से भरा था। मोहम्मद बिन कासिम और उसके सिपाहियों के इस काम से वहाँ के लोग बड़े प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम का उस वक्त के हिंदुओं ने हर तरह से साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को कश्तियां दी, बल्कि ठाकुरों और जाटों ने बहुत से सैनिक दिए जो अब मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से राजा दाहिर के खिलाफ लड़ने जा रहे थे। सिंध की फतह के दौरान ही जाटों की एक बड़ी संख्या मुसलमान बन गई। यही वजह है कि आज भारत और पाकिस्तान में बड़ी संख्या में मुस्लिम जाट पाए जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने इन सैनिकों की मदद से सबसे पहले ब्राह्मणाबाद को फतह किया। ये शहर उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शहर माना जाता था। ब्राह्मणाबाद का किला ब्राह्मणों के लिए बड़ा अहम था। उस किले की फतह के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम पूरे सिंध का सुल्तान बन गया। मोहम्मद बिन कासिम की इस जीत ने इतिहास का रुख बदल दिया। इस जीत के साथ ही सिंध उमैया सल्तनत का हिस्सा बन गया। ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम से गुजारिश की कि वो इस किले को वापस ब्राह्मणों को सौंप दे। इसके बदले में ब्राह्मण हमेशा उसके वफादार रहेंगे। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ये किला वापस ब्राह्मणों को हवाले कर दिया। उसने इस्लामी हुकूमत के उस बीज की बुनियाद रखी जिस पर चलकर आगे मुसलमानों ने 1000 सालों तक हुकूमत की। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सका। आखिर उसकी मौत की क्या वजह थी, या फिर उसे किसी ने कत्ल कर दिया? इन सब के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। भारत में इस्लामी सीरीज के अगले एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत में मुसलमानों के साथ कैसा जुल्म हुआ। मोहम्मद बिन कासिम किसी के लिए हीरो है तो किसी के लिए विलन, लेकिन आपके लिए क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें।